پاکستان کے آزاد کشمیر میں بڑے احتجاج، بڑی نفری سیکیورٹی اہلکاروں کی اور ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈرز بھی گرفتار۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو اقتدار میں ہیں، دونوں ان کے درمیان ایک نئی جھڑپ اور پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد۔ آج کیا ہوگا سب دیکھیں گے۔ لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ پاکستان کے آزاد کشمیر جو پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے بیسکلی، وہاں پہ اور گلگت بلتستان میں احتجاج کی ایک لہر دوڑ رہی ہے۔ پہلے تو یہ ایک سیاسی احتجاج تھا، مگر آہستہ آہستہ اب اس کے اندر تجارتی قوتیں بھی شامل ہو گئی ہیں اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈز کو بھی ریلیز کیا گیا ہے کہ کیا مطالبات ہیں ان کو لے کر۔ مگر جو سیاسی اختلافات ہیں ان کے اوپر اگر پہلے نگاہ ڈالیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، یاد رکھیں کہ یہاں پہ ایک نظام جبر ایک طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر پچھلے 2 سال سے۔ جب تختے الٹے گئے، پاکستان تحریک انصاف کی جو یہاں پہ حکومت تھی اسے گرایا گیا اور ایک کمپنی کی بیک شدہ حکومت کو یہاں پہ انسٹال کیا گیا۔ اب یہاں پہ جو سچویشن ہے، اسپیشلی جو گندم کی فراہمی ہے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور ان ایریاز کے اندر جو ایک طریقے سے سبسڈائز طریقے سے دی جا رہی تھی، وہ جو ختم کی گئی۔ جو اور مطالبات تھے بیسکلی کہ 2 مختلف قوانین چل رہے تھے، ایک تھا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اور ایک ان ایریاز کے اندر اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی ڈیمانڈز ہیں جن کو ٹیکسیشن کے اوپر بیسکلی آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ٹیکس ریلیف بھی مل رہا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس ریلیف کو برقرار کیا جائے، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کی بات بھی یہاں پہ کی جا رہی تھی۔ یہ سب چیزوں کو لے کر، ان ڈیمانڈز کو لے کر اور جو مذاکرات چل رہے ہیں بیسکلی آزاد کشمیر حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان کے درمیان، تو اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں پہ اب ٹینشن بڑھ رہا ہے۔ اور یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے درمیان مذاکرات کا احوال سامنے آ گیا ہے، جس کے اوپر میں نے آپ کو لسٹ بھی بتائی کہ کیا ہوا ہے۔ 50 میں سے 48 مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، یہ کہہ رہی ہے بیسکلی حکومت۔ تاہم کمیٹی چاہتی ہے کہ مزید 2 مطالبات بھی تسلیم کیے جائیں۔ مطالبات تو بہت ہیں اور تسلیم کرنے کی ایک کوشش بھی ہے، لیکن کیا ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اب اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ہی بہت بڑا ہاتھ تھا، اس کے 2 لیڈرز کو اپیرنٹلی پکڑا گیا تھا اور گرفت میں لیا گیا تھا۔ اب کیا یہ ایشو ریزالو کر دے گا؟ کیونکہ اسپیشلی یہ جو ایریا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، اس کو انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے فی الحال۔ انڈیا کہتا ہے یہ پورا ایریا ان کا ہے، پاکستان کہتا ہے جو ہندوستان کے اندر ایریا ہے وہ ان کا ہے، اور ایک بڑا کرٹیکل ایریا ہے پاکستان کے لیے کیونکہ یہاں پہ کھربوں روپے کے کنٹونمنٹس، ویپنز اور ایسی چیزیں موجود ہیں اور یہ سب فیس کر رہے ہیں انڈیا کو۔ اب یہاں کی مقیمی اگر آبادی خوش نہیں ہے تو وہ ایک ایڈڈ سیکیورٹی ڈائمنشن ایڈ کرتی ہے پاکستان اسٹیٹ سیکیورٹی فورسز کے لیے۔ اور اگر یہاں پہ سیاسی اختلافات اس طرح چل رہے ہیں جو پورے ملک کے اندر چل رہے ہیں، تو آپ ایک پولیٹیکل آؤٹ کم تو آپ ویسے ہی ایڈریس نہیں کر پا رہے۔ دہشت گردی آپ کے ملک کے اندر اور بھی جگہوں کے اوپر ہے، اگر یہاں پہ دہشت گردی کے انسٹنسز شروع ہو گئے، ایک اور فرنٹ اگر آپ کا یہاں پہ کھل گیا، اور کشمیری بہت ہی محب وطن ہے، پرو پاکستانی ہے، اسپیشلی ان ایریاز کے اندر ایک نیشنلزم کی ویو بھی چلتی ہے، تو اگر وہ حالات کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یار ان کے ساتھ یہ رویہ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، تو پھر وہ کیا اس کے اندر اینڈ کے اندر اپنے آپ کو اس ریاست کے ساتھ چلتا دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ اور سوالات دونوں طرف ہیں۔ اگر آپ کشمیر میں جا کے بات کریں، مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے اندر، تو وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہمارے حالات بہت برے ہیں، ہم انڈیا سے آزادی چاہتے بھی ہیں، مگر جب ہم پاکستان کا حال دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے آزادی رائے کو ختم کیا گیا، سیاسی مخالفین کے اوپر تشدد کس طرح کیا گیا، تو ہم کہتے ہیں یار کہ پاکستان سے بہتر انڈیا نہ بھی ہو، مگر پاکستان کا لیول ہمیں نہیں چاہیے۔ اور یہی چیز اب جو آزاد کشمیر کا ایریا ہے بیسکلی، آزاد کشمیر سے کہتے ہیں،
वहां पे भी ये सेंटिमेंट्स अब आहिस्ता आहिस्ता फैल चुके हैं, क्योंकि रियासत बिल्कुल फेल हो चुकी है। रियासत खड़ी है फोटोज के ऊपर आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की, और इसके अलावा और कोई कारनामा नहीं है रियासत के पास अपना दिखाने के लिए, क्योंकि आपकी इकोनॉमी इज डन। जो भी ये सैलाब आए थे और उनके मुतासरीन के साथ क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है, और उन मुतासरीन के साथ क्या हुआ वो अब एक बहुत ही बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन के आ गया है सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये दोनों इत्तेहादी, बजाहिर तौर पे तो पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो बैठी हुई है गोद में या गोद के ऊपर कहीं और निजाम के, और निजाम की छड़ी के ऊपर वो हुकूमत कर रही है, उसकी अहलकारी कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब जो सैलाब आए इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी तनकीद की पीएमएलएन की गवर्नेंस के ऊपर सैलाब जदगान को लेकर, और प्रपोज किया कि देखें हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है, एक मैकेनिज्म मौजूद है जिसका नाम है बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड या बीआईएसपी, जिसके तहत हम गरीब लोगों को, अब गरीब इनमें से कितने पीपल्स पार्टी के अपने जाले हैं ये हमें नहीं पता, मगर उसके अंदर ही बहुत होंगे, मगर ये मैकेनिज्म मौजूद है, ये लिंक्ड है नादरा के साथ, तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी, सब चीजें होंगी, ये करना चाहिए पंजाब के अंदर। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ, जो थोड़ी जरा अजीब लग रही हैं आजकल, लग रहा है प्रेशर उनके ऊपर कुछ ज्यादा है, और एक और शायद उनको ट्रीटमेंट के लिए यूरोप या स्विट्जरलैंड ना जाना पड़े। उनका स्टेटमेंट आया है, तो पहले आप उस स्टेटमेंट को सुने, वो खिताब कर रही थी, क्या कहा उन्होंने पीपल्स पार्टी के पास के बारे में, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। आसिफ सरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ, पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनको समझाएं। और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि बीआईएसपी के जरिए इमदाद। हर चीज का इतना सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं होता कि कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर दो। अपने स्पोक्स पर्सन को संभालो, चीजें इतनी आसान नहीं है। तो ये इख्तिलाफ तो बहुत अरसे से चल रहा था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान। पीपल्स पार्टी इस पूरी सिचुएशन से बाय द वे गायब है। सदर मुमलिकत चाइना गए हुए थे, वो वापस आए अपने बेटे और बेटी के साथ, एक बिलावल और जो उनकी दूसरी बेटी है छोटी वाली उनके साथ, आसिफा उनका नाम है। और अब ये चीज आगे खड़ी हो गई है सामने, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बड़े लोग, चांद हो गया, दूसरे और अपना जो टुच्चे लीडर्स हैं पीपल्स पार्टी के, वो आके बेसिकली कह रहे हैं कि पीएमएलएन के साथ हमारा नहीं चल सकता। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? पूरा निजाम ही जो खड़ा हुआ है इस वक्त, वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की अहलकारी की वजह बुनियाद पे खड़ा हुआ है। हाँ से ये मिलिट्री इंचार्ज है, आसिम मुनीर इंचार्ज है, एवरीथिंग ऑल इज वेल, जिस तरह हाइब्रिड कहता है ख्वाजा आसिफ भी कहता है हाइब्रिड है, और इक्वल कंसेंसस के थ्रू ये सब चीजें चल रही हैं। तो इसके अंदर, इस कंसेंसस के अंदर पीपल्स पार्टी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। अब आके अगर इख्तलाफ हो गया है इन दोनों पार्टीज के अंदर, झड़प हो गई है एक तरीके से कि कौन क्या क्यों कर रहा है, तो ये तो पूरे निजाम के अंदर चल रही है ये, क्योंकि काम तो टके का भी नहीं हुआ। अगर काम टके का भी नहीं हुआ और ये सब चीजें एज इज हुई भी हैं, तो देन यू कैन इमेजिन इट योरसेल्फ। आप खुद ही इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां ये सिचुएशन इस वक्त खड़ी हुई है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, यानी दोनों जो ये कुव्वतें हैं, ये एक दूसरे में झड़पें कर रही हैं। और इसीलिए शायद शायद हम इस लेवल पे हैं, क्योंकि जो सियासी इंतकाम की जो लहर है और जो सियासी इंतकाम की जो आग है वो इतनी गहराई से अम, जल रही है पूरे मुल्क के अंदर। ये तो अहलकार हैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के, जो मुखालिफिन हैं जिन पे तशद्दुद किया गया है, अब वो सुबाई एक रंग उस चीज ने ले लिया है, एथनिक फ्लेवर उसके अंदर आ गया है। पीपल्स पार्टी सिंधी, पीएमएलएन पंजाबी नेशनलिस्ट,
کے پی کے اندر جو تشدد ہو رہا ہے وہ پختونوں کے خلاف ہو رہا ہے, بلوچستان کے اندر بلوچی مارے جا رہے ہیں. تو یہ ریاست نہیں ہے, یہ ایک ڈھونگ ہے, اور اس ڈھونگ کو اب ایک شیشہ دکھانے کے لیے پشاور میں آج کے روز ایک بہت بڑا جلسہ آرگنائز کیا گیا ہے, جہاں سے پاکستان بھر سے کیراوینز آ رہے ہیں. اس کے اوپر آرگنائزنگ کمیٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ بھی بڑی ایک حرکت میں ہے. اور عرفان سلیم منجیوے ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ ہیں پشاور کے اندر, اور جو اگر دو مخالف گروپ ہیں, ایک تو پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو پیپل, تو ان کا تعلق پرو پیپل گروپ سے ہے. اب دونوں گروپس آ کے ملے ہوئے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. تو پہلے سنیں عرفان سلیم کیا کہتے ہیں, پھر بات کو اختتام پہ لے کے. عمران خان صاحب کی کال کے اوپر بھرپور ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے. اب سب سے درخواست ہے کہ اس جلسے میں جو ہے وہ آپ اپنا بھرپور حصہ ڈالیں, اور جو حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے, عمران خان جس مقصد کے لیے جیل کے اندر ہے اور جس مقصد کے لیے وہ یہ اپنی سٹرگل کر رہا ہے, پاکستان کی آزادی کی خاطر, پاکستان میں انسانی حقوق کی علمبرداری کی خاطر, آئین کی بالادستی کی خاطر, قانون کی حکمرانی کی خاطر, وہ جس مقصد کے لیے کھڑا ہے. اب سب سے درخواست ہے کہ 27 ستمبر بروز ہفتہ پشاور میں اس جلسے میں بھرپور شرکت کیجیے گا, اور اس جلسے کو ایک بے مثال جلسہ بنائیے گا. شکریہ. تو عرفان سلیم ایکچولی ایک نمائندے بھی تھے سینٹ الیکشنز کے لیے, مگر جو کور کمیٹی ہے انہوں نے مشال یوسف زئی یا مرزا افریدی, اگر آپ کو یاد پڑتا ہو, ان کو دینے کے لیے آگے پیش رفت کی. انہوں نے تو بیک آؤٹ کر دیا عرفان سلیم نے, مگر خرم ذیشان جو تھے وہ بیک آؤٹ نہیں ہوئے. یہ ایک درار بتاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اور بیسکلی جو اس قوت کا, اس سیاسی جماعت کا جو حال کیا گیا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر, اس کا بھی ایک المیہ ہے, اس کا بھی ایک سبق ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, اور یہ اب ایک جلسہ جو ہونے جا رہا ہے پشاور میں, ہم دیکھیں گے, اس کے اوپر کوریج جاری رہے گی. آبویسلی بتاؤں گا کہ آپ کو کیا ہوا اس جلسے کے اندر بائی دا اینڈ آف اٹ. بٹ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. خبریں اور بھی ہیں بہت. آبویسلی شہباز شریف نے یو این کے اندر ایک بڑی اسپیچ دی ہے, اس کے اوپر ہی بات کریں گے بعد میں, جس کے اندر وہ نے ایک بار پھر دہرایا ہے کہ جی ہم جیتنے کی پوزیشن میں تھے, مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹروین کیا, اور اس لیے ہم نے انہیں نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ کیا. ایک اور خبر آ رہی ہے, اس کی تصدیق نہیں ہے, کہ کلوز ڈور کے درمیان تھی, کہ پاکستان سمیت اور دیگر مسلم ممالک نے شاید اسرائیل کو ابراہیم اکارڈز تسلیم کرنے کی بھی پیش رفت ہوئی ہے, یا ٹرمپ نے انہیں کہا ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ کو ختم کیا جائے. اگر اور مسلم ممالک اس کے ساتھ لیچ آن ہو رہے ہیں تو وہ بھی ایک اور ایلیمنٹ ہے بہت اہم. ایک اور بڑی سٹوری آئی ہے شمع جنیجو کو لے کر, اور یہ پاکستان کے اقوام متحدہ کی ڈیلیگیشن کا حصہ بنی وداؤٹ اینی ٹائٹل اور اپروول, اور یہ بیٹھی تھی خواجہ آصف کے پیچھے. خواجہ آصف نے بھی آ کے اس کے اوپر بات کر دی, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے زی ٹی او کو بھی, مہدی حسن کے, اس کے اوپر ہی بڑے انکشاف ہوئے ہیں. اس کو بھی اپنا obviously ہم بات آگے جا کے کریں گے. مگر یہ شمع جنیجو والا, کیونکہ یہ اسرائیلی حمایتی ہیں اور ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے ایز سچ, مگر ان کو بھی اپنی ایک جوائے رائڈ ٹرپ کے اوپر جہاز میں لے کے جایا گیا, پرائیویٹ چارٹر جیٹ کے اندر, جو اس میں شہباز شریف بھی تھے, باقی اور جو تھے وہ کمرشل ایئر لائنز کے تھرو آئے جو پاکستان ڈیلیگیشن کا حصہ تھے. تو ایک سوال یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, ایک اہم سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو بھی ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی ہے, اور یہ جو ویڈیو اور تصویریں بھی اب اس کی آ گئی ہیں, اس کے اندر پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ فیلڈ مارشل کیوں موجود تھے, اور اسحاق ڈار اور خواجہ آصف کیوں نہیں تھے اس میٹنگ کے اندر. سوال کا جواب آپ کے پاس ہو, مگر سوال پھر بھی یہ اس وقت پوچھا جا رہا ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, obviously I'll try to cover as much as I can, بٹ فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.